کیا تھا۔ سلسلے میں بظاہر آیہ کریمہ کے ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے کائنات قرآن مبین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی اختیار کیا اللہ ایسوں کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے افراد دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے۔ روز محشر انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے جو دین، جو آئین، جو قانون اور جس نہج پر اپنی زندگی بسر کیا ہے وہ لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے نوجوان خود سے معذرت کے ساتھ جو مجلس میں آ رہے ہیں وہ واقف ہیں کہ رفتہ رفتہ ہمارا موضوع سخن اس منزل پر پہنچ چکا کہ اگر دین اسلام اور مذہب اسلام میں ہمارا عقیدہ مستحکم نہیں ہوگا تو ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ عقیدہ کسی شاپ پہ بکتا نہیں ہے، عقیدہ کسی دکان پہ ملتا نہیں ہے، عقیدہ عقل سے آتا ہے اور خدا نے سب کو عقل دیا ہے۔ قرآن مجید جب کسی کو دعوت فکر دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے، قرآن مجید قانون کی کتاب مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جہاں تک توحید کا مسئلہ ہے اس نے قرآن مجید میں خود اللہ کے کائنات نے تمام لوگوں کے لیے ایک عام پیغام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تِلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ آگے چل کے یہ آیت آتی ہے لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ قرآن مجید جب اللہ کی توحید یعنی معرفت پروردگار، میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت اللہ کو پہچانا کیسے جائے، ایک عام انسان اگر اس دنیا میں ہے تو وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ تو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمان کو خلق کیا، جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے چاند و سورج کے زنجیریں لگائی، جس میں دریا میں کشتی روا کی، اور یہی وہ خدا ہے کہ جس نے لوگوں کے فائدے کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اور جب پانی نازل کیا تو صرف یہی نہیں نازل کیا بلکہ اس کے سبزے پیدا ہوئے، اور یہ سبزے ہی صرف پیدا نہیں ہوئے بلکہ چوپاؤں کے لیے کھانے کے لیے اہتمام پروردگار عالم نے کیا۔ اور یہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ اس میں یہ نہیں اللہ نے کہا یہ ساری نشانیاں مسلمانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو خدا پیغام دے رہا ہے، ابھی تو خدا بیان کر رہا ہے کہ جو ایک عام انسان جس کے سامنے آپ دین کا میسج دینا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج، یہ دریا و کشتی، یہ رواں و دواں، یہ پانی کا نازل ہونا، یہ سبزے کا اگنا، یہ چوپاؤں کا فائدہ اٹھانا، یہ موت و حیات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ بغیر کسی عمل کرنے والے کے ہیں، بغیر کسی کے منشے کے ہیں، بغیر کسی کی مشیت کے ہیں۔ اللہ آواز دیتا ہے آیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، احمقوں کے لیے نہیں ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے پہلے ہی نہیں بتا دیا کہ اسلام دعوت فکر ہوتا ہے تو صاحبان عقل کو، احمقوں کو نہیں دیتا۔ جن کے پاس عقل ہے وہ غور کرے، وہ فکر کرے، وہ تصور کرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے تو کیوں سجایا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اب پروردگار عالم نے اسی
انسان کے لیے پوری کائنات کو سجا لیا تو کیا سوئی ہوئی سجا لیا؟ دین مذہب اسلام کے سلسلے سے اللہ نے جو قانون بنایا، میں نے کل عرض کیا تھا، جو اللہ وہی اللہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے وہ عالم بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور میں نے کل یہ بھی عرض کر دیا کہ قدرت کاملہ میں یعنی اس کے اقتدار اور اس کے اختیار میں کیا فرق ہے۔ بات اور آگے اب چلنا ہے، بات بہت وقت کم ہے کہ اللہ وہ ہے جو عالم بھی ہے، جو قادر بھی ہے، جو مطلق بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، قدرت کاملہ بھی رکھتا ہے اور صاحب اختیار بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے۔ اب وہ پروردگار جس نے اس پوری کائنات آج خدا نے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تمام برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے۔ یہ پتہ لگا اس کا ملک کہاں ہے؟ اللہ نے کہا میرا ملک ہے، یہ اللہ کا ملک کتنا بڑا ہے۔ آپ کو یو کے میں جانا ہے، آپ کو اس آئلینڈ میں بھی رہنا ہے، تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ اس کی سرحد کہاں ہے اور اس کی سرحد کہاں ہے۔ اللہ نے کہا اگر میرا ملک جاننا چاہتے ہو تو تم اسی سے پہچان لو کہ تم نے ملک کی جو حد بندیاں کی ہے نا، اسی سے تمہیں اندازہ لگتا ہے کہ ہمارا ملک کہاں تک ہے اور دوسرا ملک کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اپنے ملک کے چاروں طرف کی سمت کو دیکھنے کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایسٹ میں کون ہے، ویسٹ میں کون ہے۔ یہ سارے یہ خود حضور بتاتے ہیں کہ تمہارا ملک کہاں سے شروع ہے اور کہاں تمہارا ملک خود ہے۔ اللہ نے کہا اگر میرا ملک جاننا چاہتے ہو تو اسی سے اندازہ لگو، جس ملک کی حد بنا دو وہ تمہارا ملک۔ نہیں سمجھے آپ؟ جس ملک کی حد تم بنا دو وہ تمہارا ملک، اور جو لامحدود ہے وہ میرا ملک، جو لامحدود ہے وہ میرا ملک ہے۔ کسی ایسے ملک پہ پہنچ جائیے جس کے چاروں طرف 3-4 ملک ہوں، کا اس کی شناخت کیا ہے؟ کا اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے سرحد پہ اس کا پرچم لہراتا ہے، اس کے سرحد پر اس کا پرچم لہراتا ہے، اور اس پرچم کو دیکھنے کے بعد ہر جاہل انسان جانتا ہے یا میرے ملک کی حد ختم ہے، دوسرے کی حد شروع ہے۔ اب کسی کو پتہ لگانا اللہ کا ملک کدھر ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ کے ملک کا پرچم کدھر ہے؟ سوال خود ختم ہو گیا کہ سارے ملک بڑھ گئے، آقا عباس غازی کا علم ہر جگہ آ رہا ہے، ہر جگہ آ رہا ہے۔ خدا نے کہا جہاں جہاں میرا ملک ہوگا غازی عباس کا علم ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک کی سرحد محدود نہیں۔ یہی وجہ ہے دین کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے قانون پہ عمل کرنے کی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دین میں ہے۔ دین میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپس میں محبت، خلوص، انسیت۔ اگر تمہارا دوست تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو میں نے پہلے کسی دن مجلس میں بات کرتی تھی کہ خدا کے دین میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں دوستی کے لیے ہاتھ کس سے پھیلانا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ سارے مسلمان ہی تمہیں ملیں گے، سماج میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، ضرورتیں تمہاری ہے جو تمہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے چلنا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تمہیں کس سے دوستی کرنا ہے اس کے پاس بھی معیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے بھی ہاتھ ملائیے تو کہیے پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں، جس سے دوستی کرنا اس کا معیار کیا؟ معصوم فرماتے ہیں جس سے اگر تمہیں دوستی کرنا ہے تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ توجہ فرمائیں، جس سے بھی تمہیں دوستی کرنا ہے، دوستی کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے، اس سے 3 چیزیں دیکھنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا، توجہ فرمائیں، یہ دیکھنا کہ وہ جس مذہب کو مانتا ہے اس کا فالو ہے کہ نہیں۔ دوسرے، جس جگہ رہتا ہے اپنے پڑوسی سے اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ تیسرے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیسے ملتا ہے۔ 3 چیزیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تب اس کے لیے دوستی کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ پہلی، جس مذہب کو مانتا ہے اس کا فالو ہے یا نہیں۔ دوسرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ تیسرے، اپنے رشتہ داروں سے اس کا
کیا سلوک ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا بات سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی تو سنو، جو اپنے مذہب کا وفادار نہیں ہوگا وہ تمہارا بھی نہیں ہوگا، اور جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک بہتر نہیں رکھے گا، جس کے سامنے صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے، وہ تم سے کیا کرے گا؟ اور جب اپنے رشتہ داروں سے وفادار، یعنی جب وہ خون کا وفادار نہیں ہوگا تو پسینے کا وفادار ہے۔ یہ زندگی کا بسر کرنے کا طریقہ اکثر سنا کرتے ہیں، بہت سامنے کی چیزیں ہیں، یہ سلام کرنا ہے، سلام کیوں کیا جائے؟ چھوٹا ملے تو اس کو بھی سلام کرو، بڑا بھی سلام کرو۔ اکثر ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہم ذرا رکے رہتے دیکھتے ہیں بچہ مجھے سلام کروائے کہ نہیں، آنے والا سامنے والا ہمیں سلام کروائے کہ نہیں۔ کبھی آپ بتائیے گا جس کے پاکٹ میں 1 روپے ہے وہ زیادہ امیر ہے، جس کے پاکٹ میں 100 روپے ہے وہ زیادہ امیر ہے؟ جس کے پاس 10 روپے ہے وہ زیادہ امیر ہے یا جس کے پاس 100؟ آپ کہیں گے 100۔ خدا کہتا سلام کرنے والے کو 99 ملیں گے اور جواب دینے والے کو 1 ملے گا۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ سلام کرو، سلام کرو، چھوٹا ہے تو اس کو بھی سلام کرو، بڑا ہو تو اس کو بھی سلام کرو۔ لوگوں نے کہا مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑے کو تو سلام کرنا چاہیے، بڑا ہے، چھوٹے کو کیوں کرے؟ کہا چھوٹے کو اس لیے سلام کرو کہ تمہاری عمر میں چھوٹا ہے، گناہ کم کیا ہوگا، گناہ کم کیا ہوگا۔ بڑے کو سلام اس لیے کرو کہ اس نے عبادت زیادہ کیا ہوگا۔ اب غور فرمائیں، میں بہت چھوٹی کوئی بات ایسی نہیں، لیکن دین مذہب اسلام نے کیا کیا، چیزوں کو ہمیں متوجہ کیا ہے۔ غور کریں، فکر کریں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں بھیج دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ غور کریں، اللہ خالق ہے نا، پروردگار ہے نا ہمارا، ہم اس دنیا میں آئے نا ہیں۔ آپ یہ بتائیے اللہ کو اختیار تھا وہ ہمیں پتھر بنا دیتا، وہ ہمیں درخت بنا دیتا، وہ ہمیں جانور بنا دیتا؟ جب اس کو پیدا ہی کرنا تھا تو وہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ اتنا بھی شکر ادا کریں۔ آج دیکھیں الحمدللہ جلوس میں جو لوگوں نے شرکت کی ہے، خدا سلامت رکھے ان افراد کو جو غازی عباس کا علم لے کر اس وادی میں نکلے تھے۔ آپ یقین مانیے، آپ یقین مانیے، یہ جتنے نوجوان ماتمدار بزرگ بھی ہمارے تھے اور کتنی بیماریوں ماں بہنیں، بظاہر آپ کو ایسا لگا وہ بہت کم لوگ ہیں، کربلا میں کتنے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن یہ مختصر سے وقت میں آپ باہر آ کر آپ نے امام حسین کے نام پر لبیک یا حسین کہہ دیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جو ہم نے وقت دیا؟ نہیں، میری بات ضائع نہ جانے دیجیے گا، یہ اتنے مختصر سے وقتوں میں آپ نے ایک پار سے دوسرے پار پر ناچ کرنے کے بعد اور اتنی دیر آپ یا حسین کہتے رہے، آواز بلند کرتے رہے، پھر آپ یہاں چلے آئے۔ اب آپ تو آواز نہیں دے رہے ہیں، اب تو آپ یا حسین وہاں نہیں کہہ رہے ہیں، اب تو آپ نے لبیک یا حسین نہیں نے کہا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی آواز بند کر دیا ہے لیکن فضاؤں میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اس ہواؤں کی دوڑ پر آواز گونج رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ ٹی وی سسٹم ہے، جو موبائل سسٹم ہے، یہ کیسا سسٹم؟ یہ سسٹم کاؤنٹر کیا ہے؟ اللہ نے فضاؤں میں، ہواؤں میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ انسان کے نکلے ہوئے ذہن کی آواز کو وہ محفوظ رکھتی ہے۔ آج کے سائنٹسٹ نے اس ریز کو خالی مطابق کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پورے ورلڈ میں اگر دکھانا چاہیں گے تو دکھائیں گے کہ آئیڈن ڈبلنگ میں اتنے افراد نے لبیک یا حسین کہا۔ تو اللہ کی قدرت میں یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہواؤں کی ریز میں اتنا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ آسمان کی فضاؤں میں اپنے دور پر لے کے ٹہلا کرتی ہے، جو مطابق کر لیتا ہے اسے سن لیتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں خدا
خدایا یہ سائنٹسٹ پچھلے 1400 سال پہلے چلے جائیں تاکہ ہم دیکھ لیں کس نے غدیر میں اعلان کیا تھا کون مولا بنایا گیا اور کس نے کربلا میں یا حسین کی منزل میں حل من ناصرین کا سننا کہا اور ان کی آواز میں کس نے لبیک کہا. یہ کوئی معمولی آپ کے سب کے دو کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے. آپ کو نہیں پتا یہ بچے آپ کے فیوچر ہیں, آپ کے مستقبل ہیں. یہاں جتنے ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں یہ کلچر لے کے اپنے وطن سے آئے ہیں. یہ جو کلچر آپ لے کے آئے ہیں یہی کلچر ہے جو آپ کو جذبات کی منزل میں لے کے آتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. کلچر آپ اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں. جب محرم کا زمانہ آتا ہے تو آپ کے دل میں بات مچل جاتی ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں رہتے ہیں کہ 10 سال پہلے آپ سوچتے تھے کہ ایام حسین میں مجلس عزا میں ہم کہاں جائیں گے, کہاں ماتم کریں گے, کہاں نوا کریں گے. آج ان کے ذہن میں ان کے قلب میں کتنی تسلی ہوئی ہوگی کہ ہر دوش پر ایک علم نہ. یہ تو آپ لے کے آئے لیکن اب یہی رک کر یہ بچے جو ہوش پا رہے ہیں یہی آپ کا مستقبل ہے اور امام مظلوم کربلا کے پیغام رسا بچے ہیں. یہ پیغام دیں گے آگے چل کر. ان بچوں کی کفالت کرنا, ان بچوں کا اہتمام کرنا, ان بچوں کے ذہن کی تربیت دینا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. عزائے حسین میں آتے ہیں تو امام مظلوم کربلا کے حوالے سے ان بچوں کو بیٹھا کر ہم تربیت دیتے ہیں. یہاں اگر مکتب ہے اور اس مکتب میں اگر ہمارے نئی بچے ہیں تو اگر ہم 1 روپے سے اس میں مدد کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کے نہ مدد کریں کہ میرا بچہ نہیں پڑھتا, یہ سوچ کے مدد کریں کہ پردہ غیب کا رہنے والا وارث موجود ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اس عمل کو کون آگے بڑھا. آپ کو پتا ہے امام حسن علیہ السلام خدمت میں ایک شخص آیا, امام کی خدمت, دوسرے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. یا مسجد نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ مسجد بنائیے. آپ سنیں, غور کریں آپ. امام سے آنے والا کہتا مولا ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. امام نے کہا تو مسجد بنانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں. امام نے کہا تیرے یہاں مکتب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں آنے والا کہہ رہا مسجد بنانا ہے. امام حسن فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تیرے یہاں مکتب ہے کہ نہیں؟ امام نے کہا, اس شخص نے کہا نہیں مکتب نہیں ہے. مولا نے کہا پہلے جا کے مکتب کھولو پھر مسجد بنانا. چاہنے والے نے کہا مولا کیوں؟ کہا جب وہ ذہن ہی نہیں بنے گا جو مسجد کا احترام کرے تو مسجد بنا کے پہلے مکتب بناؤ. یہ مکتب کوئی معمولی مکتب ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بظاہر تو آپ اپنی گاڑی پر بیٹھا کر اس مکتب میں لے کے جاتے ہیں کہ جو جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا خدا آواز دیتا ہے فرشتوں جاؤ اس بچے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دو, پر بچھا دو. یہ بچہ اپنا پیر زمین پر نہ رکھنے پائے. فرشتے کہتے ہیں پروردگار کیوں؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ علوم آل محمد حاصل کرنے جا رہا. یہ مطلب تو اب بات آئی تو کہنے دیجئے کہ جب دنیا کے بچے علم حاصل کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں, یعنی فرشتوں کے یعنی بچوں کے پیر کے نیچے فرشتے کا پر ہوتا ہے. تو جو باب شہر علم ہوگا اس کے پیر کے نیچے مہر نبوت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے بر محمد عقیدے کی بات جہاں تک ہے, آئیے عقیدے کی بات کی
جتنے افراد یہاں موجود ہیں، آج قاضی ابو الفضل عباس علمبردار کی خدمت میں عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہیں۔ آپ سچ بتائیں، معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کی ڈیفینیشن، معصوم کہتے ہی ہے کہ جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ دنیا میں کوئی شخص اگر باب الحوائج کی خطا نکال دے تو ہم اس کی نسل میں خطا نکالیں گے۔ باب الحوائج کی سلسلے میں کوئی خطا نہیں، لیکن معصوم اسے کہتے ہیں جس پر کوئی خطا نہ ہو۔ دیکھیے حضرات تشریف فرما ہے، آپ سچ بتائیے کہ ہمارے معصومین کی فہرست میں باب الحوائج نہیں ہے، لیکن معصوم کی فہرست میں اگر باب الحوائج نہیں ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دامن میں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ ہماری عقیدت کا دنیا کیا مقابلہ کرے گی جب ہم باب الحوائج جیسی شخصیت کو 14 معصوم میں شامل نہیں کر سکتے تو عرب کے اونٹ کے چرواہوں کو علی کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہماری عقیدت یہ اسٹرانگ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں امام رسول اسلام نے جس کی خبر دی ہے، رسول اسلام نے جس کے بارے میں بتایا ہے کہ میرے بعد علی مرتضیٰ ہوں گے، ان کے بعد حسن مجتبیٰ ہوں گے، ان کے بعد شہید کربلا ہوں گے، اس کے بعد سارے اماموں کا نام بتا کر امام زمانہ علیہ السلام یہ ہمارے یہاں کیوں ہے؟ اس لیے پیغمبر نے خبر دیا، پیغمبر نے خبر دیا ہے۔ آپ بتائیں 1,24 لاکھ نبی پہ مسلمانوں کا ایمان ہے، 1,24,000 نبیوں پر ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اگر کسی ایک پر کم ہو جائے تو ایمان سے خارج ہے، لیکن لوگ نبیوں کا خاندان تو بعد بتائیں گے، پہلے سب کا نام بتا دیں۔ نہیں، پورے قرآن مجید میں 30 سے 35 نبیوں کا نام بتایا گیا، 30 سے 35 نبیوں کا نام ہے، اور خبر اور ایمان کتنے نبیوں پہ آئے؟ 1,24,000۔ نہ نام جانے، نہ نسب جانے، نہ بابا جانے، نہ ماما جانے، نہ خاندان جانے، نہ نانیال جانے، نہ دادیال جانے، نہ قبیلہ جانے، نہ خاندان، کچھ نہیں جانتے، لیکن ایمان 1,24,000۔ صرف آپ ہی نہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 نبی آئے جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر رسول خبر دے دے تو 1,24,000 مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو 12 امام نہ مانے۔ غریب اکثر یہ بات ہوتی ہے، یقین مانیے گا، میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے عقائد کو تحفظ کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اور وقت نہیں ہے کہ اتنا ضرورت کروں گا کہ ملت جعفریہ میں امام مظلوم کربلا کے چاہنے والوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شر شیاطین سے محفوظ رکھیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ آپس میں اختلاف، یا حسینی ہیں کہ آپس میں اختلاف۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کی پاکٹ میں منی ہوگی اسی کے پیچھے تو رہزن جائیں گے۔ شیعوں سے بڑھ کے قیمتی ایمان کس کے پاس ہے؟ شیطان ادھر نہیں آئے گا تو کدھر جائے گا؟ اپنے کو محفوظ رکھیں، اللہ کی بات مان شکرانہ کریں کہ پروردگار تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں لائق رکھا کہ آج ہم پرچے حسین پڑھ رہے ہیں، آج ہم مجلس حسین میں آئے، ہم ذکر اہل بیت کرنے آئے ہیں، ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں آج نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کون باب الحوائج؟ آپ نے پتہ کیا ہے کہ کائنات تمنا کرتی تھی،
کائنات تمنا کرتی تھی جس شے کی، اس ذات کا نام ہے مولا علی۔ کبھی آپ نے سوچا مولا علی نے خانہ کعبہ میں آنے کی تمنا نہیں کی تھی، مولا علی نے شب ہجر بستر پہ سونے کی تمنا نہیں کی تھی، مولا علی نے دعوت ذوالحشیرہ کی تمنا نہیں کی تھی، مولا علی نے خیبر میں علم کی تمنا نہیں کی تھی، مولا علی نے بدر و احد کی وار میں جانے کے لیے خود تمنا نہیں کی تھی، مولا علی نے دنیا کی کسی شے کی تمنا نہیں کی تھی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں تمنا کی تھی تو اگر مولا علی نے کعبے میں آنے کی تمنا ولادت کی ہوتی تو مادر مولا کائنات دروازے سے جاتی، کعبے نے در بنا کے بتایا کہ ہم کو تمنا ہے کہ علی کی ولادت، ہم کو تمنا ہے۔ دعوت ذوالحشیرہ میں بھی مولا کائنات کی تمنا نہیں، رسول اسلام کی تمنا تھی۔ شب ہجرت بستر رسول پہ سونے کی تمنا میرے مولا نے نہیں کی تھی، حکم الہی تھا یا رسول اے محمد آج اپنے کہہ دیے اپنے بستر پہ علی کو سلائیے۔ تو میرے مولا علی جب بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو علی رات بھر جاگنے کا عادی ہے اگر سویا ہے تو رسالت کی حفاظت میں سویا، اپنی مرضی سے نہیں سویا۔ مولا علی نے خیبر کے عالم کی تمنا نہیں کی تھی، اگر مولا علی نے خیبر میں جانے کی تمنا کی ہوتی تو نعت علی رسول نہ پڑھتے، رسول نے نعت علی پڑھ کے بتایا ہم کو تمنا ہے۔ عزیزان گرامی آپ کے ذہنوں کو تھکانا نہیں چاہیے، اتنا کہنا ہے کائنات کی ہر شے نے علی کی تمنا کی، اور علی نے اگر تمنا کی ہے تو باب الحوائج کی تمنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک اولاد عطا فرما، کس کے لیے آپ سب جانتے ہیں۔ باب الحوائج کی جب ولادت ہوئی ہے، باب الحوائج کی جب ولادت ہوئی ہے اور ماں سے جناب ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کو لیا ہے تو روایت کے فقرے ہیں کہ مولا کائنات گھر میں نہیں تھے۔ جب مولا گھر میں تشریف لائے ہیں تو بی بی زینب کے ہاتھوں میں باب الحوائج تھے۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ میرا بابا آ رہا ہے۔ شہزادیاں اپنے بابا کے سامنے بھی جلدی سے نہیں جاتی تھیں، یہ شرم و حیا و غیرت کا پروان چڑھانے والی بیویاں جیسے اپنے آتے ہوئے بابا کی خبر سنا، آپ نے اپنے بھائی عباس کو اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ جیسے ہی اپنے چہرے پر رکھا مولا علی کہتے ہیں زینب تمہارے پردے کا نام عباس ہے، تمہارے پردے کا نام عباس ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزیزان گرامی مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہیں، آپ نے آج دن بھر غازی عباس کا علم اٹھا کے لبیک یا حسین کہا ہے، آپ کی تھکن تھی، میں بھی حاضر خدمت رہا۔ مجھے خیال آیا کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا جناب رباب کی آواز دیتی ہوں گی اے میرے پروردگار ہماری قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے اس سردی میں نکل پڑے ہیں جو دنیا والوں کو بتانا چاہتے آؤ ہم بتائیں کربلا کیا ہے، آؤ ہم بتائیں فاطمہ کے لال حسین کی قربانی کا صلہ کیا ہے۔ کتنے دور نزدیک سے افراد یہاں موجود ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ میرا حسین آ رہا ہے، میرا مولا آ رہا ہے، میرا آقا حسین آ رہا ہے جس نے دین مذہب اسلام کی بقا کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا تھا اور یہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا تو مادر ابوالفضل عباس آقا حسین کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے آقا کچھ دیر کے لیے مجھے عباس کو حوالے کر دیجیے۔
کچھ دیر کے لیے عباس کو میرے حوالے کر دیجئے۔ آقا ابوالفضل عباس کو مادر ابوالفضل عباس لیتی ہے اور لینے کے بعد روضہ رسول پہ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، روضہ رسول پہ جانے کے بعد شہزادی مادر ابوالفضل عباس کہتی میرے عباس ایک ہاتھ روضہ رسول پر رکھو۔ آپ نے روضہ رسول پر ہاتھ رکھا، فرماتی ہے بیٹا ایک ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ رکھو۔ غازی عباس نے ایک اپنا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھا۔ آقا ابوالفضل عباس کی ماں کہتی میرے لال دونوں ہاتھ تمہارے کدھر ہے؟ اور ماں ایک ہاتھ روضہ رسول پر ہے، ایک ہاتھ آپ کے سر اقدس پر ہے۔ کہا میرے لال قسم کھاؤ کہ جب تک دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے میں آقا حسین کی نصرت کروں گا۔ اجر کو لزہرا خدا آپ کو کسی طرح میں نہ رولائے سوائے اپنے اہل بیت کے روایت کے فقرے ہیں۔ جناب ابوالفضل عباس یہ کہہ کر روانہ ہوئے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے کہتے اماں خدا حافظ و ناصر، اماں ہم واقع کربلا کی طرف رونما تو ہو گئے، میرے حق میں دعا کرنا۔ روایت کے فقرے ہیں، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے۔ آج غازی عباس کے علم کے نشان کی آپ زیارت کریں گے۔ عزیزان گرامی، جو لوگ ہندوستان اور پاکستان یا کہیں بھی رہتے وہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخوں میں لوگ ابوالفضل عباس علمبردار کا علم لے کے نکلتے ہیں، اور علم لے کے نکلتے ہیں تو غیر قومیں بھی آگے عقیدت سے سر جھکا دیتی ہے اور آپ کے سامنے سبیل نظر کراتی ہے۔ ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مومنہ تھی اور جو ہر سال 8 محرم کو غازی عباس کا جب علم آتا تھا تو وہ سبیل لے کے آتی تھی اور لانے کے بعد کہتی تھی اسے نظر کر دو۔ نظر کیا جاتا تھا، اسے تقسیم کر دیتا تھا۔ اور ماتم کرنے والے آقا عباس کا علم لے کے آ رہے تھے، یہ تیزی سے اپنے گھر میں گئی اور جب باہر نکلی تو ماتم کرنے والے علم لے کے آگے جا چکے تھے۔ میں ایک مرتبہ اس نے اپنی نظر کو اٹھایا اور آواز دی غازی عباس کیا میری نظر قبول نہیں کرو گے؟ کیا میری نظر قبول نہیں کرو گے؟ یہ نظر دینے والے چلے گئے، میں کیا کروں؟ واقعہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا کہ میری نظر قبول نہیں کرو گے، تھوڑی دیر میں دیکھا ایک سوار چلے آ رہے ہیں۔ سوار نے آنے کے بعد کہا تیری کیا حاجت ہے؟ کہا میں ہر سال غازی عباس کی نظر دلاتی ہوں۔ نظر دینے والے چلے گئے، میں نظر کیسے دلاؤں؟ آنے والے نے کہا تیری نظر کہاں ہے؟ کہا میری نظر میرے پاس ہے۔ کہا سامنے لا کے رکھ دو۔ سامنے لا کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنے والے نے کہا اپنی نظر ہٹا لو، تیری نظر ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیسی تو نے نظر دیا؟ ہمارے یہاں جب کوئی نظر دیتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور بلند کرنے کے بعد کچھ کرتا ہے۔ ارے تو نے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ آنے والے نے کہا میرے شانے کربلا میں گئے، میں حسین کا چچا ہوں، میں سکینہ کا چچا ہوں، مجھے عباس علمبردار کہتے ہیں۔ یہ واقعہ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ عقیدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہو جب غازی عباس کا علم آتا ہے تو ہمارے مولا کی سواری بھی آتی ہے، ہمارے مولا بھی آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا کو کسی کو نہ رلائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ عزیزان گرامی، میں حج بیت اللہ کے لیے اس لیے گیا، اس سال گیا تھا اور وہاں علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں مجلس برپا ہوتی ہے۔ ایک عالم دین نے کہا کہ یہ کیسے مجلس برپا کی جائے؟ کہ ہم اپنے امام وقت کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اگر تو اپنے امام وقت سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ مجلس برپا کرو۔ کہا مجلس برپا کر کے کیا کریں گے؟ کہا مجلس برپا کرنے کے بعد غازی عباس کا مسائل پڑھو تو پردہ غیب کا ایمان ضرور آتا ہے۔ ارے مجلس برپا کی گئی، غازی عباس کا مسائل پڑھا گیا۔ آنے والے نے کہا بھائی کل مجلس پھر کرنا، کیونکہ مجھے یہ مسائل بہت پسند ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، روز عاشور آ چکا،
ہر وقت ہر باری پر امام جناب ابوالفضل عباس اپنے آقا سے کہتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. مولا کہتے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دوں. آخر میں جناب عباس نے کیا کہا, آقا اب تو وہ لشکر ہی نہیں رہ گیا, مولا میں کیا کر رہے گا. آقا ابوالفضل عباس سے مولا فرماتے ہیں اچھا جاؤ سکینہ کے لیے پانی کا اہتمام کر لو. کسی شخص نے آقا عباس سے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال یہ کیا تھا مولا آج دن بھر ہو گیا میں نے آپ کو خیمے میں جاتے نہیں دیکھا. جناب ابوالفضل عباس کہتے ہیں تو نے کیا غضب کا کام کیا. کہا نہیں مولا آج میں نے آپ کو خیمے میں جاتے نہیں دیکھا. کہا میں کیسے جاؤں, اس لیے کہ خیمے میں جس خیمے میں مشکیزہ والا پانی رہتا تھا اس میں مٹی میں نمی رہتی تھی. میں نے بچوں کو دیکھا کہ اپنے سینے کے بل لیٹے رہتے ہیں. ارے میں بچوں کا پانی کا انتظام نہیں کر سکا, میں کیوں کر جاؤں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے بچوں کے سامنے منہ سامنے کیسے کروں. حضرت الزہرا جناب آقا ابوالفضل عباس کہتے مولا اجازت دیجیے. امام مظلوم کربلا نے اجازت دیا. جناب ابوالفضل عباس خیمے میں گئے. میں جلدی سنیے اور میں اس تمام تاکہ غازی عباس کا عالم کھائیے گا اور منت ضرور مانیے گا. میری ماں بہنوں آج غازی عباس کے عالم پہ دعا ضرور مانگنا. کیوں, اس لیے کہ جب غازی عباس کا عالم نکلتا ہے نا تو حسین کی دکھیا ماں چادر پھیلا کے لا جاتی ہے. جناب زینب کی بھی آ جاتی ہے. روایت کے خطرے ہیں. جناب آقا ابوالفضل عباس خیمے میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں شہزادی زینب خدا حافظ. شہزادی زینب کہتی ہے کہ جب عباس نکلنے لگے تو میں نے بھیا عباس کا بات تھاما اور تھامنے کے بعد کہا بھیا عباس سنو خدا حافظ کہنے سے پہلے ایک جملہ سنو بھیا. کہا کیا. کہا مجھے ایک بات یاد آ گئی. کہا کیا. کہا ایک مرتبہ میں چھوٹی سی تھی, بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی کہ میرے بازو سے ردا ہٹ گئی. میرا بابا بازو کا بوسہ لینے لگا. میں نے پوچھا بابا بوسہ کیوں لیتے ہو. کہا زینب ایک دن آئے گا جب ان بازو پہ رسل بانی جائے گی. اے ابا میں سوچی تھی جس کے عباس ایسا بھائی ہوگا اس کے بازو پہ رسل کون بانے گا. لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازو پہ رسل بانی جائے گی. یہ کہہ کر آقا ابوالفضل عباس کو رخصت کیا. جملہ سنو, غازی عباس کو واپس کیا. واپس کرنے کے بعد امام حسین کی بہن خیمے میں آ گئی. خیمے میں آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا. جناب زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, بلایا. جناب سکینہ نے بچوں کو قریب کیا. بچوں نے کہا آلاتش. بی بی سکینہ کہتی بچوں اب آلاتش نہ کہنا, میرا چچا پانی لینے گیا ہے, اب پانی ضرور آئے گا, اب آلاتش نہ کہنا. ادھر غازی عباس جاتے ہیں, مختب میں چل کرتے ہیں, ترائی میں اترتے ہیں, پانی کو بھرتے ہیں, واپس پلٹتے ہیں. میری محنت تمام ہو رہی ہے. آپ کی نگاہ میں خیام حسین ہے. تیزی سے آگے بڑھے. ایک شانہ قلم ہوا اور آگے بڑھے. دوسرا شانہ قلم ہوا اور آگے بڑھے کہ مشق سکینہ میں تیر لگا. اللہ زمین پر گر پڑے. آواز دیا گا میری مدد کرو. آقا مدد کرو. امام مظلوم کربلا نے اپنی کمر کو دھاما. حلال کا ساری دہاری اور میری کمر ٹوٹ گئی. حسین چلے, علی اکبر چلے, ایک ایک جگہ پر رکے. علی اکبر کہتے بابا کیا. کہا ظالموں نے میرے عباس کا شانہ قلم کر دیا. اور آگے بڑھے. کہا ظالموں نے دوسرا شانہ قلم کیا. تیزی سے آئے, آقا عباس کے قریب آئے. جناب عباس کہتے مولا میرا سلام قبول کر لو. امام مظلوم کربلا بیٹھے. جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. اب جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. جیسے امام حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا, غازی عباس نے اپنا سر کھینچ کے زمین پر رکھ دیا. مولا کہتے بھیا کیا کوئی تکلیف ہے. کہا تکلیف نہیں. مولا خیال آتا ہے کہ غلام کا سر تو آپ کے زانوں پر جب آپ کا آخری وقت ہوگا تو آپ کا سر کون لے گا. حسین تڑپ گئے. عباس میری ماں مختر میں ہوگی, میری ماں میرے سر کو لے گی.
हूँ। आंखों में तीर है। इमाम हुसैन ने तीर को निकाला, खून को पाक किया। जनाब अब्बास ने आका हुसैन को देखा और देखने के बाद खुदा हाफिज करना चाहते हैं। हुसैन ने बाबू थामा। अब्बास, अब्बास भैया एक तमन्ना हुसैन की भी पूरी कर दो भैया। कहा क्या पूरी जिंदगी गुलाम का एक बार मुझे भाई कर दो। हुसैन के कहने से अब्बास ने भाई कहा। हुसैन अली अकबर को साथ लेकर काजी अब्बास का घर लेके चले। इधर खैमे पर छोटे छोटे बच्चे देख रहे कि अनम आ रहा है, अनम आ रहा है। बच्चों से कहा चुप रहो, मेरा चचा आ रहा है, चुप रहो, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन जब हुसैन अनम लेके आए, बच्चों ने बस्तीना फेंक दिया, फूलों को फेंक दिया। आवाज दी कि मेरा चचा कहाँ है? अलम आया, अलमदार नहीं आया। मैंने तमाम आखिरी जुमला सुनो। जनाब इमाम हुसैन खैमे के बाहर निकले, अलम आने वाला है। जनाब अली अकबर से कहते बेटा बेटा मेरा भैया जब जा रहा था तो तुमसे कुछ कहा था, बताओ मेरे भाई ने क्या कहा? कब बाबा ना पूछो क्या कहा, क्या नहीं बताओ क्या कहा? कहते चचा ने मुझसे एक जुमला कहा है। कहा क्या कहा? चचा ने कहा बेटा मैंने देखा है कि जब कोई किसी सरदार को ज़िबा करता है, उसका कोई वारिस नहीं रहता है, तो लोग उसके लाशे को घोड़ों से पामाल करते हैं। ए बेटा शिमर से कह देना अगर हुसैन के लाशे को पामाल करना है तो अब्बास का लाशा हाजिर है, मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ा देना। फातिमा का लाशा बरकरार रहना। हुसैन ने मुंह पे धमाका मारा।
حسن میں